الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. محترم و معزز سامعین، آج کے اس پروگرام میں میرا موضوع ہے صبر اور اس کے فوائد. لوگوں، میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں کہ دلوں میں اس کا خوف و تقوی پیدا کرو اور قیامت کے دن سرخ روئی کی امید رکھو. یہ بات محقق ہے کہ ہر دور میں بڑی قومیں دوسروں کے لیے تکلیف دہ اور مشکل حالات پیدا کرتے آئی ہیں. ان کے تناظر میں ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنے حال پر غور کرنا چاہیے. مصیبت کی گھڑی میں جب دوسرے لوگ نا امیدی کی چیخیں مار رہے ہوں، شکوہ شکایت کر رہے ہوں، کل کو اضطراب میں مبتلا ہوں، ایسے میں صابر و ثابت قدم لوگ نکھر کر سامنے آتے ہیں. آزمائش میں پنہاں راز اور حکمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس سے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور صدق دل سے اپنا محاسبہ کرنے کا موقع ملتا ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے لوگو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو، ایمان والے کو صبر کرنے کی تلقین کی. انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک آرام و راحت اور دوسرا تکلیف و پریشانی. آرام و راحت میں اللہ رب العالمین کے شکریہ کی تلقین کی گئی ہے اور مصیبت وقت صبر کرنے اور اللہ سے استعانت کی تاکید کی گئی ہے. حدیث میں ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ جب انہیں خوشی پہنچتی ہے تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور جب انہیں مصیبتیں پہنچتی ہے تو اللہ رب العالمین کے اپنے مصیبتوں پر صبر کرتا ہے. اور دونوں ہی حالتیں مومن کے لیے بہتر خیر ہے. صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک محرمات معاصی کے ترک، لذتوں کی قربانی اور عارضی فائدہ کے نقصان پر صبر کرنا. دوسرا احکام الہی کے بجا لانے میں جو مصیبتیں آئیں، جو پریشانیاں آئیں، اس پر صبر کرنا. بعض لوگوں نے اس کو اس طرح تعبیر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی پسندیدہ باتوں پر عمل کرنا، چاہے نفس اس کی طرف کتنی کھینچی چلی جائیں، اور اللہ کے ناپسندیدہ باتوں سے بچنا، چاہے نفس پر کتنی ہی گرا گزرے. محترم دوستو، اور کہیں اللہ رب العالمین نے مومن کو صبر کرنے کی تلقین کی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اے لوگو، صبر کرو، پامردی دکھاؤ اور اللہ رب ہمیشہ جہاد کے لیے تیار رہو. اور کہیں اللہ رب العالمین نے مالی اور جسمانی آیتوں کا ذکر کر کے مومنوں کو صبر کرنے کی تلقین کی، یا ایھا الذین ولتبلون فی اموالکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذى کثیرا وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم فإن ذلک من عزم الامور. کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، تم ضرور بضرور اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے سلسلے میں آزمائے جاؤ گے. تم ضرور بضرور آزمائے جاؤ گے، اور تم ان لوگوں سے جسے تم سے پہلے کتابیں دی گئی، یعنی یہود و نصارہ اور مشرکوں سے تکلیف دہ باتوں سنو گے. مصیبت میں اب وہ تمہیں تکلیف دہ باتیں سنو گے. ایسی حالت میں صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا بڑے ہمت والا کام ہے. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مومن کو صابر اور متحمل مزاج ہونا چاہیے، یعنی مومنوں کو بے صبری کا مظاہرہ کرنے کے بجائے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے.
ایسے وقت میں مومن کو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ انبیاء کرام کا ایک نمونہ ہے، انبیاء کرام کا یہ طریقہ ہے کہ جب ان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب انہیں پریشانیاں آئی تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے صرف استعانت طلب کی، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کی، انہوں نے کبھی جزا فضا نہیں کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، وَاذْكُرْنَا عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ ایوب علیہ السلام اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو یاد کرو، جب انہوں نے پکارا کہ اے ہمارا رب، مجھے شیطان نے سخت تکلیف اور ایذا میں ڈال دیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تو اپنے پیر کو زمین مارو، یہ ٹھنڈا پانی غسل کرنے اور پینے کا ہے۔ اس آیت کریمہ میں نصب سے مراد جسمانی تکلیف اور مالی عذاب مراد ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کی سخت تکلیف اور بیماری کا ذکر فرمایا، جو ان کے لیے بہت بڑی آزمائش بن گئی تھی، لیکن انہوں نے اس آزمائش میں بھی، ان مصیبت کی گھڑی میں بھی اللہ رب العالمین سے جزا طلب نہیں کیا۔ کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ اس روئے زمین پر اس وقت میں سب سے افضل انسان ہوں، سب سے معزز انسان ہونے کے باوجود مجھے اس سب سے زیادہ مصیبتیں آتی ہے، مجھ پر ہی سب سے زیادہ پریشانیاں آتی ہے۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا، بس کہ وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے مولا، اے پروردگار، مجھے تکلیف لگ گئی ہے، مجھے مصیبتیں پہنچی ہے، اور تو ارحم الراحمین ہے، تو سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے۔ جب ایوب علیہ السلام اس کڑے امتحان میں جب مکمل طور پر کامیاب ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے اس پر نوازشوں کی بارش کر دی، ان پر رحمتوں کی بارش کر دی، اور ان کے لیے سونے کی ٹکڑیوں کی بارش کر دی اللہ رب العالمین نے۔ یہ صبر کرنے کا فائدہ یہ ہے، جب مومن بندہ اپنی مصیبتوں پر، اپنے آزمائشوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بے انتہا اجر سے نوازتا ہے۔ خود امام الانبیاء محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صبر و تحمل کے پے کرتے، ان کی قوم نے انہیں بہت زیادہ تکلیفیں دی، بہت زیادہ پریشانیاں دی، انہوں نے کبھی بھی اپنی قوم سے اپنے ذاتی معاملہ کے لیے بدلہ نہیں لیا۔ محترم دوستو، حضرت عائشہ نے بیان کرتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ کو یوم عقبہ سے، کیا آپ کو یوم احد سے زیادہ سختی نہ آیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہاری قوم کی طرف سے بہت سی اذیتیں پہنچی، بہت سی مصیبتیں پہنچی، اور سب سے تکلیف مجھے اس وقت پہنچی جب مجھے یوم عقبہ کو پہنچی، جب میں نے ابن عبد کو یا لین میں ابن کلام کو اسلام کی دعوت دی، انہیں دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں سر جھکائے ہوئے واپس آ رہا تھا، مجھے اس وقت ہوش آیا جب میں قرن ثانی پر پہنچا۔ جب میں نے اوپر دیکھا تو دیکھا کہ آسمان کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ فغن ہے، اور میں نے اس کی طرف نظر اٹھایا تو دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، جو بدترین سلوک کیا ہے، اللہ رب العالمین سے دیکھ لیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ان کو ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ رکھ کر پیس دیا جائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے سلام کرنے کے بعد کہا، یا محمد ذالک فیما شئت وان شئت اطبق علیہم الاخشبین، اے محمد، اگر آپ چاہیں تو ان کو دو پہاڑیوں کے بیچ رکھ کر پیس دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرکوا بہ شیئا، نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کے پشتوں سے، ان کے نسلوں میں ایسی اولادوں کو پیدا کرے گا، ایسے بچوں کو پیدا کرے گا جو خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہوں گے، جو خالص اللہ کے توحید پر عمل کرنے والے ہوں گے، وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کا طریقہ، کہ جب ان پر مصیبتیں آتی تھی، جب ان پر پریشانیاں آتی تھی تو وہ صبر کرتے تھے، جزا فضا نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ضرورت ہے اس دور میں کہ ہم بھی جب ہم پر مصیبتیں آئیں، جب ہم پر پریشانیاں آئیں تو جزا فضا نہیں کریں، بلکہ اللہ رب العالمین سے مدد طلب کریں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں، دین کے احکام پر عمل کریں اور مصیبتوں پر صبر کریں۔ آخر میں ہم اللہ رب
العالمین سے دعا کرتے ہیں، اے مولا ہم تمام مسلمان بھائیوں کو صبر کرنے کی تلقین، صبر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔